ٹھیک ہے، پھر یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے معاملات ہیں نا کہ وہ پھر کسی کا اگر نفسیاتی تسکین کس حد تک ہو رہی ہے اور کس حد تک اس کو شعوری طور پہ کسی سوال سے سامنا ہوا ہے کہ دنیا میں اس کے سامنے یہ مرحلہ آیا کہ میں غلط جگہ پر ہوں، یا کوئی سوال اس کے دل میں پیدا ہوا، تو یہ تو پھر وہ اخروی معاملات ہیں اور اللہ ہی ظاہری سی بات ہے ان کا بہتر فیصلہ آخرت میں کر سکتا ہے۔ تو میں دوسری چیز آپ سے ایک اور یہ پوچھوں گا کہ جیسے جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میں اب ایک ایسی جگہ پہ مقیم ہوں کہ میرے آس پاس ایسے بہت سے افراد ہیں، تو اگر ہم ظاہری سی بات ہے پروفیشنلزم کو الگ کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا موقع ہمیں ملے کہ ہم ان تک دعوت پہنچا سکیں، تو ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے قرآن پاک ان کو دے دیا ترجمے میں، دوسری ہم ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کریں، کیونکہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جو شرک ہے وہ کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں رکھتا، لیکن استاذ وہ تو اپنے پاس ایک نقلی دلیل رکھتے ہیں، ان کے پاس کچھ کتابیں ہیں جن کو وہ الہامی کی کتب تصور کرتے ہیں، ان کتب سے ان کو ایک پورا عقیدہ ملتا ہے، کہیں تری مورتی کا عقیدہ ہے، کہیں پر اوتار کا عقیدہ ہے، تو ان کے پاس تو نقلی دلائل ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان ان سے کسی موقع پہ ایک بہت اچھے اور ہمدردانہ ماحول میں بات کرے، تو اپنی بات کی ان عقلی فطری استدلال پر اٹھائے کہ ان کی بات ان تک واضح ہو سکے توحید کی دعوت۔ یہ نقلی دلائل ہی کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے اگر کوئی موقع ملے، اور وہ یہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، آپ اپنی چیزیں پڑھتے رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو سنتے رہے ہیں، لیکن نقل کی اس روایت میں ایک چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو ایک بڑی صالح فطرت عطا فرمائی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال کر کے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، اس کو پڑھنا شروع کیجیے۔ قرآن مجید کی طرف ہی توجہ دلانی چاہیے۔ جب قرآن مجید کے لیے ان کا دل کھلے گا تو ہدایت کے لیے بھی کھل جائے گا، اور اگر اس کے لیے نہیں کھلا ہے تو پھر کوئی چیز بھی نہیں کھول سکتی۔ اس لیے آپ متبادل چیز کو سامنے رکھیے۔ جس وقت ہم تردید کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو دعوت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ اللہ کی کتاب خود کر لے، اللہ کی کتاب جب متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے بعد البتہ وہ سوالات کرے گا، وہ پوچھنا چاہے گا، پھر بہت سی باتیں کرنے کی ہیں اور وہ ہر شخص کے لحاظ سے کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کسی کی الجھن ایک نوعیت کی ہو، کسی کی کسی دوسری نوعیت کی۔ تو میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان کو صرف یہ توجہ دلائی جائے کہ وہ جس حصار میں اپنے آپ کو باندھ چکا ہے اس سے نکلے، اس سے نکل کر ایک مرتبہ نقل ہی صحیح، تو نقل اس کے پاس بھی ہے، نقل ہمارے پاس بھی ہے، نقل اہل کتاب کے پاس بھی ہے، ان کو اس نقل کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ اس میں بھی اصل تک جانے کی صحیح کریں۔ مسلمانوں کو بھی یہی بات بتانا ہوتی ہے، وہ بھی تذکرۃ الاولیاء نکال کے لے آئیں گے، اپنے کسی پیر صاحب کی کتاب لے آئیں گے، اپنے علماء کو پیش کر دیں گے، انہیں بھی نقل کی اصل کی طرف توجہ دلانا ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ نقل کی اصل موجود ہے، اگر توجہ اس جانب دلائی جائے گی تو ان کے ہاں جو نقل موجود ہے وہ بھی اسی کی تائید کرے گی جو بات قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ توجہ دلانے کا کام ہے، آپ کرتے رہیے۔ جہاں اس کے لیے کوئی پذیرائی موجود ہے وہاں اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا، جہاں نہیں ہے وہاں اپنا پانا بھی نہیں چاہیے۔ بس اپنی بات آپ نے بیان کر دی، توجہ دلا دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب وہ جانے اس کا پروردگار